تین لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، تین لوگوں سے یاری نہ لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم لوگ اجڑ جاؤ گے، کیونکہ ان تین لوگوں پر ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ آسمان سے فرشتوں کی طرف سے ان تین لوگوں پر لعنت برستی رہتی ہے۔ سب کچھ کرنا، ان تین لوگوں سے دوستی کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ نمبر ایک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے شیطان کو اپنے اندر جگہ دی ہو، اپنے دل والی کوٹھڑی میں شیطان کو بٹھا رکھا ہو، دل کی کوٹھڑی شیطان کے نام کر دی ہو، ایسا شخص جو شیطانی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو اور رحمان کی طرف نہ جاتا ہو، اللہ کی طرف نہ جاتا ہو۔ یاد رکھنا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسے دشمن سمجھو۔ یہ تمہارا دشمن تھا، دشمن ہے، اور قیامت تک تمہارا دشمن رہے گا۔ فرماتے ہیں سانپ اور بچھو سے تو دوستی کی جا سکتی ہے مگر شیطان سے نہیں کی جا سکتی۔ سانپ سے دوستی کر لو، اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ بچھو سے یاری لگا لو، دوستی کر لو، اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا شیطان سے یاری لگانے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ سانپ اور بچھو کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کاٹ کر انسان کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ شیطان سب کچھ کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن، انسان کے نام کا دشمن، انسان کے کام کا دشمن، انسان کے معیار کا دشمن، انسان کی عزت کا دشمن، انسان کے مال کا دشمن، اولاد کا دشمن، یہاں تک کہ انسان کے رب کا دشمن۔ جو شیطان انسان کے رب کا دشمن ہے وہ رب کے بندے کا دشمن کیوں نہ ہوگا؟ آپ لوگوں نے مرزا غالب کا نام تو سنا ہوگا۔ مرزا غالب جو شاعر تھے، شروع میں یہ آزاد مائنڈ آدمی تھے، آزاد ماحول کے آدمی تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ شروع میں جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو شراب بھی پیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خیر، ہم اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ مرزا غالب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس دور کے ایک شاعر تھے جو بہت ہی مشہور تھے، جن کا نام مومن خان تھا۔ مومن خان شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور تہجد گزار بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، باعمل انسان تھے۔ مومن خان رمضان کے مہینے میں مرزا غالب سے ملاقات کرنے کے لیے مرزا غالب کے گھر گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، دن 12 کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور مرزا غالب صاحب جو ہے کھانا کھا رہے ہیں۔ مرزا غالب کو کھانا کھاتے دیکھ کر مومن خان نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو مرزا غالب نے کہا یہ آپ شیطان غالب دیکھ رہے ہیں، مرزا غالب نہیں دیکھ رہے، آپ شیطان غالب دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں شیطان غالب بنا ہوا ہوں۔ مومن خان نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ کے قید کر لیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ مرزا غالب نے کہا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس پر میرا یقین ہے، مگر سنو، اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ کر جس قید خانے میں بند کرتا ہے وہ قید خانہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مرزا غالب کا اندر ہی ہے۔ شیطان کو اللہ نے میرے اندر ہی قید کر رکھا ہے، یہ قیدی شیطان اندر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ دراصل مرزا غالب ہمیں سبق دے رہے تھے، جوانوں کو درس دے رہے تھے کہ جوانوں نے شیطان کو پکڑ کر جو اندر بٹھا دیا ہے، نفسانی خواہشات، اقتدار کی خواہش، کرسی کی خواہش، دنیا کی خواہش، پیسے کی خواہش، مال کی خواہش، خواہش ہی خواہش، سب کچھ اٹھا کے جس انسان نے اندر سما رکھا ہے، شیطان کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، یہ انسان بھول گیا ہے کہ جس دل میں شیطان کا بسیرا ہو وہاں رحمان کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔
فرمایا سب کچھ کرنا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی سو گئے تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی، تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسے سمجھا جائے۔ بارش برس رہی تھی، کچی دیوار کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ مسافر تھا۔ کسی گزرتے ہوئے شخص نے اسے کہا بھائی ایک سائیڈ پہ ہو جا، بارش کی وجہ سے دیوار نیچے گرنے والی ہے۔ وہ شخص جیسے اٹھا ایک سائیڈ پہ ہوا، دیوار نیچے گر گئی، دیوار نیچے گر گئی۔ بچنے والے شخص نے کہا بھائی تیرا مجھ پر احسان ہے، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا، تیرا مجھ پر احسان ہے، تو نے میری جان بچائی ہے، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا۔ اس نے کہا میرا نام شیطان ہے۔ میں نے تو سنا تھا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سانپ اور بچھو سے دوستی کی جا سکتی ہے مگر شیطان سے نہیں کی جا سکتی، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، پھر تو نے میری جان کیسے بچائی؟ شیطان نے کہا میں آج بھی تیرا دشمن ہی کھڑا ہوں، اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا، موت تو آج نہیں کل آنی ہی تھی نا، مرنا تو تھا ہی نا، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد آخر موت ہی تھی نا۔ اگر آج تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا، دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا، اب تو ایسے ہی مرے گا۔ مجھے پتا تھا اگر تو شہیدوں والی موت مرتا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے جیسے شخص کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے، اس لیے میں نے تجھے شہادت کے رتبے سے محروم کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا شخص جس سے دوستی نہیں کرنی وہ جھوٹا شخص جو باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا ہو۔ جھوٹے انسان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو وہ لعنت تمہارے اوپر بھی پڑے گی۔ تیسرا شخص بے نمازی شخص جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے، نعمتوں کی بارش برسانے والے، احسانات کی بارش برسانے والے، اتنے کریم رب کا وفادار نہیں ہے، وہ بندہ تیرے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا سب کچھ کرنا، ان 3 لوگوں سے دوستی کبھی نہ کرنا، یاری کبھی نہ لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم لوگ اجڑ جاؤ گے۔ اور کوشش کرنا اللہ کے حضور جھکے رہنا، اللہ کے حضور جھکے رہنا۔ جھکنے والا شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اکڑ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ جو انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز بندے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا، اللہ اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا ہاتھ کسی غیر کے آگے نہیں پھیلانے دیتا، وہی تو ہے جو کریم بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ جوانوں تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی برا وقت آئے، پریشانیوں کا وقت آئے، غربت کا وقت آئے، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔